الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند مل کر حضور کی بارگاہ حریم ناز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ کوئی بھی آواز خاموش نہ ہو۔ یہ درود ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں رب قبول فرماتا ہے، اور جو درود پڑھتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس بندے نے جس جگہ پر بیٹھ کر بھی درود پڑھا میں جانتا ہوں اس کا نام بھی، اور یہ کس کا بیٹا ہے میں اسے بھی جانتا ہوں، اور کس جگہ پہ رہتا ہے میں اس جگہ کو بھی جانتا ہوں۔ تو درود پڑھیں اور حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائیں۔ آج یہاں پر درود پڑھ کر حضور کی غلامی میں اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے اندر اپنا شمار فرمائیں۔ کل قیامت والے دن ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مدینے کے تاجدار درود شریف دیکھ کر ہم غریبوں کی پر مہربانی فرما دیں گے۔ تو خشوع و خضوع کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ بآواز بلند ذرا درود پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دنوں رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، گرداوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول۔ امداد کن صبر جو غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات،
اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ بارگاہ سید عالم نور مجسم شافی روز جزا مالک ہرد و سرا آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار امت کے غمخوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ حریم ناز میں محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا گو ہوں خالق کائنات مالک ارض و سماوات آپ احباب کا تشریف لانا اور بندہ ناچیز کا حاضر ہونا اللہ اپنی بارگاہ میں عبادت کے اندر شمار فرمائے۔ آپ احباب اس بات سے واقف ہیں کہ آج جمعۃ الوداع ہے، رمضان المبارک شریف کا آخری جمعہ شریف ہے۔ یہ مقدس مہینہ تو پھر بھی آئے گا، ہو سکتا ہے کہ اسے دیکھنے کے لیے ہم موجود نہ ہوں۔ جمعۃ الوداع تو اگلے سال پھر آئے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ جمعۃ الوداع ہمارے مقدر میں نہ ہو۔ رمضان المبارک شریف کی یہ برکتوں والا مہینہ تو پھر دوبارہ بھی آئے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ پھر اس وقت ہم دیکھنے کے لیے موجود نہ ہوں۔ یہ بخشش والا مہینہ تو دوبارہ بھی آئے گا، لیکن ممکن ہے کہ یہ بخشش کا مہینہ دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں دنیا میں موجود نہ ہوں۔ یہ نجات والا مہینہ تو دوبارہ بھی آئے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم نجات کی دعا کرنے کے لیے اگلے سال زندہ نہ ہوں۔ آج مالک نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا ہے، تو ہمیں آج کے دن صحیح معنوں میں اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کرنا ہے اور اپنے محبوب کو منانا ہے، اپنے رب کو منانا ہے، اور اپنے رب کے حضور سجدہ کر کے توبہ و استغفار کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سابقہ تمام گناہوں پر معافی مانگنی ہے، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے مالک کے حضور التجا کرنی ہے کہ اے میرے مالک تو ہی گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ ہم تو شیطان کے شکنجے میں پوری طرح پھنس چکے ہیں، مولا تو ہی ہے جو ہمیں شیطان سے چھٹکارا عطا فرما سکتا ہے۔ تو جب بندہ یہ التجا کرتا ہے تو رب کی طرف سے ندا آتی ہے، صدا آتی ہے، آواز آتی ہے، اے میرے بندے تو ادھر دعا کر، شیطان کے شکنجے سے چھڑانا میں رب کا کام ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم تو دعا مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، ہمیں تو دعا مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، دعا مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ آئیے آج ہم اپنے رب کے حضور میں گڑ گڑا کر، رو کر، اپنے گناہوں کی لسٹ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر، مجھے پتہ ہے کہ میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کتنے گناہ کیے ہیں، اچھی طرح پتہ ہے ہم سب کو کہ ہم کتنے بڑے گناہ گار ہیں۔ اس کے باوجود وہ مالک ہے جو مہربانی فرما رہا ہے کہ ہمارے چہرے کو بگاڑا نہیں ہے، ہمارے گھر کی دہلیز پہ ہمارے گناہوں کو لکھا نہیں ہے، وہ چھپا رہا ہے، پردہ پوشی فرما رہا ہے۔ اگر اس نے پردہ پوشی فرمائی ہوئی ہے نا، تو یہ اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ فرماتا ہے ابھی تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، میں تمہارے گناہوں کی طرف نہیں دیکھوں گا، اگر تم صدق دل سے توبہ کرو گے تو میں تمہارے سارے گناہوں پر پانی پھیر دوں گا، ایک بھی گناہ تمہارے نامہ اعمال میں نہیں رہنے دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ تم اپنے گناہوں کا اقرار تو کرو،
یہاں پر تو حالات ہمارے یہ ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں اور گناہ کر کے کہتے ہیں ہم نے کون سا گناہ کیا ہے، گناہ کو ہم گناہ سمجھ ہی نہیں رہے۔ مالک فرماتا ہے ابھی میں نے تمہیں موقع دیا ہوا ہے، اس موقع کو غنیمت جان، ہو سکتا ہے کہ آئندہ تجھے یہ موقع نہ ملے، اب جو میسر ہے اسے غنیمت جان اور اپنے مالک کی پاک بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے۔ تو حضور کے غلاموں، شمع رسالت کے پروانوں، آج کا خطبہ جمعہ جو ہے یہ کئی موضوعات پر مشتمل ہے، اور سب سے بڑا اور اہم جو موضوع ہے وہ حضور کی عزت و ناموس کا موضوع ہے۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ عرض کروں گا کہ وہ مدینہ شریف اور وہ میرے آقا کی ذات اقدس کہ جہاں پر ان صحابہ کو جنہوں نے بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں جانیں دی، مال دیا، تلوار اٹھا کر میدان میں آئے، انہیں بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ میرے محبوب کا دروازہ بھی نہ کھٹکھٹانا۔ یہ بھی بے ادبی ہے۔ بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ بات سننے والی ہے۔ کل جو کچھ ہوا ہے مسجد نبوی شریف میں، بہت ہی زیادہ افسوسناک یہ بات ہے، اور ڈوب کر مر جانے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ مسجد جس کی بنیاد خود رسول پاک نے رکھی، اس مسجد کی بے حرمتی کی گئی، اور اس مسجد کے اندر اور روضہ رسول کی بے حرمتی کی گئی۔ لیکن ہم تو ٹس سے مس نہیں ہوتے نا، ہم تو بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ مولوی شر پسند ہیں، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں مولوی دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ لیکن آؤ سنو، یہ رسول پاک کا در ہے، کوئی عام در نہیں ہے، کوئی عام دروازہ نہیں ہے۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، اگر حضور کی عزت و ناموس کی بات کرتے ہوئے میری نسلیں بھی کٹ جائیں، میری نسلیں بھی ختم ہو جائیں، تو بھی ہم رسول پاک کا جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ آج میرے باپ پر اگر کوئی بات کرتا ہے تو میں اس کے گریبان تک پہنچتا ہوں، اور ہمارے آقا مولا امام الانبیاء کے دربار کی بے حرمتی کی گئی۔ آج مسلمانوں نے کیا کیا ہے؟ آج ہمیں کتنا دکھ لگا ہے، آج ہم کتنی تکلیف میں ہیں۔ صحابہ کی بات کروں، سنیے گا ذرا۔ وہ صحابہ جو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میدان بدر میں گئے، جنہوں نے رمضان المبارک شریف کی حالت میں، روزے کی حالت میں تلوار بھی اٹھائی اور میدان عمل میں بھی اترے اور کفار کے ساتھ جنگ بھی کی۔ وہ صحابہ جو میدان احد میں آئے اور انہوں نے فاقے کو بھی برداشت کیا، وہ صحابہ جنہوں نے اپنے پیٹ پر پتھر بھی باندھے اور کفار کے ساتھ جنگ بھی کی، ان کے لیے پتہ کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ قربانیاں ٹھیک ہیں، اپنی جگہ پر ہیں، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ تم یہ قربانی دے کر اپنے آپ کو حضور سے معاذ اللہ بڑا ثابت کر جاؤ۔ فرمایا جب بھی میرے آقا کی بارگاہ میں آؤ تو اتنے ادب کے ساتھ آنا، اتنے احترام کے ساتھ آنا کہ تمہاری نگاہیں جھکی ہوئی ہوں اور تمہاری آواز بھی رسول پاک کی آواز سے بلند نہ ہونے پائے۔ یہ حضور کا فرمان ہے، یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ تمہاری آواز بھی رسول پاک کی آواز سے بلند نہ ہو۔ اور کل جو ہوا ہے روضہ رسول پر، ڈوب کر مر جانے کا مقام ہے ہمارے لیے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، کل جو معاملہ ہوا ہے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں پورے عالم کفر کو بھی اور ان نام نہاد اسلام کے ٹھیکیداروں کو بھی، وہ جو ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، کیا ریاست مدینہ میں یہی کچھ ہوتا ہے؟ ریاست مدینہ کسے کہتے ہیں؟
وہ کوئی ایسی کوئی بلڈنگ نہیں ہے کہ ریاست مدینہ بنا دیں گے، وہ جناب 5 7 8 10 منزلہ کوئی کوٹھی بن جائے گی تو یہ ریاست مدینہ بنے گی۔ ریاست مدینہ میں سب سے پہلے تو ادب سکھایا جاتا تھا، جو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والوں کو آتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے جو کل معاملہ ہوا ہے وہ آپ کثرت کے ساتھ احباب اس بات سے واقف ہوں گے، میں وہ جملے اپنی زبان پر دہرا نہیں سکتا، کتنی بے حرمتی کے وہ جملے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، جب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر پر اور مسجد نبوی میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بے حرمتی کی جائے اور روضہ رسول اور دروازہ رسول کی بے حرمتی کی جائے تو پھر دنیا میں اور کہاں عزت ملے گی؟ اس لیے غیرت ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس ہونے والے واقعے کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں، اور اگر ان کی روک تھام نہ کی گئی تو پھر الحمدللہ لبیک والے تو موجود ہیں، ہم اپنی گردنیں لے کر عزت رسول پر اپنے آپ کو مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، اپنے آپ کو روضہ رسول کی عزت پر قربان تو کر سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مسجد کی بے حرمتی کرے جس کی بنیاد خود رسول پاک نے رکھی، تو یہ ہم کسی بھی صورت میں ہونے نہیں دیں گے۔ حضور نبی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، شمع رسالت کے پروانوں، اس لیے میں یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ڈی چوک ہو یا لاہور کا کوئی چوک ہو یا اسلام آباد ہو یا کراچی کا چوک ہو، وہاں پہ عورتوں کو نچا کر پھر بندہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے آگے اہدنا الصراط المستقیم بھی موجود ہے۔ ادھر بھی ذرا غور ہو تو محترم حضرات، یہ ایک ایسی عالمی جنگ ہے جس کے اندر اگر کوئی کھڑا ہے تو وہ حضور کا وہ نام لیوا ہے جسے اپنی جان سے پیار نہیں ہے، پیار ہے تو مدینے والے مصطفیٰ سے پیار ہے، کہ یہ اپنی کرسی کے لیے نعرے لگاتے ہیں، اپنے اقتدار کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، لیکن ہم لبیک والے اقتدار کے لیے نہیں، بس عزت رسول کے لیے لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں، اور یہ نعرہ تو ہم اپنے آخری قطرے تک لگاتے رہیں گے، بھلا اس میں کوئی مجھ سے ناراض ہو یا کوئی راضی ہو۔ اگر تو اپنے لیڈر کے لیے علماء کی بے ادبی کر سکتا ہے، اگر تو اپنے لیڈر کی عزت کے لیے علماء کو جیلوں میں بند کر سکتا ہے تو یہ تیرا مزاج ہے، اور ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہمارا لیڈر ہے مدینے کا تاجدار، ہمارے رہبر ہیں مدینے کے تاجدار، ہم نے غلامی کا پٹا پہنا ہے حضور امام الانبیاء کا، ہم کسی یہودی لابی کے غلام نہیں ہیں اور نہ ہی ہم ان کے غلام ہیں۔ جب اپنی بات آئی تو پھر کہا کہ ہم کوئی غلام ہیں کہ جو کچھ تم کہو ہم کرتے پھرے، تو ہم کوئی تمہارے غلام ہیں کہ تم کہو کہ چپ کر جاؤ اور ہم چپ کریں؟ جب بھی عزت رسول پر بات ہوگی تو اور کوئی بولے یا نہ بولے، حلالی ماں کا بیٹا حضور کی عزت کے لیے بولے گا اور حضور کی ختم نبوت کا نعرہ لگا کر رہے گا۔ زندہ باد فاقتلو فاقتلو۔ تو اس لیے سامعین و حاضرین حضرات، یہ بات آپ اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیجئے، اس وقت تک ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ میں اپنی طرف سے بات کروں، ممکن ہے وہ غلط ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے کوئی عالم بات کرے، ممکن ہے وہ غلط ہو جائے، لیکن قرآن کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ تو قرآن کی بات ہے، یہ تو قرآن کے صاف صاف الفاظ ہیں۔ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان، اپنے مال، اپنی آل، اپنی اولاد،
حتیٰ کہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر جب تک تم میرے محبوب سے محبت کا اظہار نہیں کرتے اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اب ہماری یہ پگڑی کس کام کی ہے؟ ہماری یہ داڑھی کس کام کی ہے؟ ہمارے یہ نفل، ہماری یہ زکاتیں، ہماری یہ تراویاں، ہماری یہ تقریریں کس کام کی ہیں اگر عزت رسول پر حملہ ہوتا رہے اور ہم تو جناب علامہ اقبال بن کر خاموش ہو کر بیٹھ جائیں کہ ہم نہیں بولیں گے؟ بھئی ہم تو امن پسند ہیں، جب حضور کی عزت کی بات آئے تو امن کی بات یاد آ جائے، جب تیری عزت پر حملہ ہو تو پھر امن کی بات یاد کیوں نہیں آتی؟ پھر وہاں پہ ہم کیوں بولتے ہیں؟ وہاں پر ہمیں پاکستان کا نظام کیوں اچھا نہیں لگتا؟ پھر ہم عدالتوں کی خلاف ورزی کیوں کرتے ہیں؟ پھر رات کو 12 بجے لگے یا اتوار کو 12 بجے لگے پھر ہم کیوں چیختے ہیں؟ اگر اپنی ذات کے لیے تو اتنا پیار کرتا ہے نا اور حضور کی عزت کے لیے تجھے کوئی پیار نہیں تو سمجھ لے تو انسان کے نام پر ایک دھبا تو ہو سکتا ہے، تو کبھی بھی محمد عربی کا غلام نہیں ہو سکتا۔ حضور کا غلام صرف وہی ہے جو حضور نبی پاک علیہ السلام کی عزت و عظمت پر مر مٹنا سیکھ جاتا ہے۔ صحابہ اکرام جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا اس حالت میں کہ ادھر کلمہ پڑھا ہے ادھر دشمن جناب تلواریں لے کر سر پر آ چڑھے، اس وقت کلمہ پڑھنا مشکل تھا لیکن کسی صحابی نے چھوڑا۔ حضرت بلال پاک کی مثال لے لیجئے، حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے ہیں، حبشہ سے آپ منڈیوں میں بکا کر بکتے بکتے مکہ مکرمہ کی منڈی میں بھی آئے اور وہاں سے پھر یہ سلسلہ چلا، امیہ نے آپ کو خریدا، امیہ نے آپ کو اپنا غلام بنایا۔ امیہ حضرت سیدنا بلال حبشی کو خرید کر جب لاتا ہے، کچھ وقت گزرا، میرے اور آپ کے لجپال آقا علیہ السلام کا اس نے حسن کا تذکرہ سنا۔ ابھی حضور کو دیکھا نہیں ہے، صرف حضور کو، حضور کی سیرت اور حضور کا کردار سنا ہے اور وہ بھی کفار کی زبان سے، تو عاشق ہو گئے اور کہا کہ جن کا تذکرہ کفار کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں حسین و جمیل کتنا ہوگا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب حضور علیہ السلام نے دیدار بھی عطا فرمایا، بسم اللہ، اور وہ بھی ایسی کیفیت میں کہ حضرت بلال اس وقت سخت علیل تھے، بیماری کی حالت تھی۔ حضرت بلال درد بھری آہ بھر رہے تھے کہ قریب سے میرے آقا کا گزر ہو رہا تھا اور ساتھ یار غار ابو بکر صدیق بھی تھے۔ یہ ہے ابو بکر صدیق جو سفر کا بھی ساتھی ہے، جو حضر کا بھی ساتھی ہے، جو میدان کا بھی ساتھی ہے، جو غار کا بھی ساتھی ہے، جو آج میزار کا بھی ساتھی ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ تو دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، حضرت بلال پاک، آپ کا جسم مبارک کمزوری نکاحت کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ جب حضور نبی پاک نے چہرہ دیکھا تو حضرت بلال کے پیشانی پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تجھے تو بہت سخت بخار ہے، میں تیری دوائی کا انتظام کرتا ہوں، تو آرام کر لے۔ حضرت بلال رو کر کہنے لگے کہ میں جانتا تو نہیں ہوں کہ آپ کون ہیں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر کسی غریب کے کام بندہ نہ آ سکے تو اس کے ساتھ مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ جب یہ بات کہی نا تو حضرت امام الانبیاء جانتے تھے اس کی دل کی کیفیت کیا ہے۔ حضرت بلال تو یہ دل سے کہہ رہے تھے نا، تو جب یہ کیفیت دیکھی تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضور نے روتے ہوئے فرمایا، اے میرے چاہنے والے، اے مجھ سے محبت کرنے والے، تو نہیں جانتا مگر میں تو جانتا ہوں کہ کون کس جگہ پہ مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ اے سننے والے سن، یقین کر لے، جس کا کوئی بھی نہیں ہے اس کا میں ہی والی بن کر آیا ہوں، جس کا کوئی بھی نہیں ہے اس کا میں ہی والی بن کر آیا ہوں۔ پھر وہ بڑا لمبا واقعہ ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے چکی بھی چلائی حضرت بلال کے حصے کی، اور حضرت بلال دیکھ رہے تھے کہ اگر حضور چکی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو دانے جو تھے وہ خود بخود آ رہے ہیں، اگر دانے اٹھاتے ہیں تو چکی خود بخود چل رہی ہے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب حضرت بلال پر عشق مصطفیٰ اتنا سوار ہوا اور اتنا جوبن پر آیا کہ پھر بلال کو مارا جا رہا ہے،
وہ مار مار کے امیہ تھک تو جاتا ہے، لیکن حضرت بلال مار کھا کے بھی تھکتے نہیں ہیں، کہتے ہیں اور مار اور مار اور مار۔ کہتا ہے تجھے درد نہیں ہوتی؟ کہا تجھے کیا پتا، جو محبوب کے نام پہ مار کھانے کا مزہ ہے وہ اور کہیں آ ہی نہیں سکتا۔ اے امیہ تو مار مار کے تھک جائے گا، میں اپنے محبوب کے نام پر مار کھاتے ہوئے کبھی بھی نہیں تھکوں گا۔ دیکھ لے تجھے پسینہ آ رہا ہے، حضور کے نام پہ تو مجھے مار رہا ہے، لیکن مجھے دیکھ لے کہ میں مار کھانے کے بعد بھی مسکرا کر کہہ رہا ہوں جان دی ہوئی انہی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق بھی ادا نہ ہوا۔ تو یہاں پر تو یہ کیفیت ہے۔ صحابہ اکرام نے تو اس انداز میں حضور کی عزت و عظمت پر پہرا دیا ہے۔ اور پھر دوسری طرف وہ لینڈ کے اندر میرے آقا کریم علیہ السلام کی بے ادبی اور گستاخی کی گئی۔ جو لوگ ٹیوٹر استعمال کرتے ہیں وہ بات جانتے ہوں گے کہ ہالینڈ کے اندر اس کمینے نے کتنی بڑی بے حرمتی میرے آقا علیہ السلام کی اور عمران خان سے تشبیہ دیتے ہوئے بہت ہی برے الفاظ اس نے استعمال کیے جو ہم اپنی زبانوں پر نہیں لا سکتے۔ تو یہ کیا ہے، ہم کروڑوں کی تعداد میں مسلمان بھی موجود ہوں اور پھر ہمارے آقا و مولا کی عزت و عظمت پر حملے بھی ہو رہے ہوں، اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی ناموس بھی محفوظ نہ ہو۔ تو اگر حضور کی عزت محفوظ نہیں ہے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ بروز معاشر کس کے سامنے جا کر ہم کہیں گے کہ آقا ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا تھا، ہم آپ کے غلام ہیں؟ کیا یہ بروز معاشر پھر ہم کہہ سکتے ہیں؟ تو محترم حضرات، اس لیے دعوت فکر دے رہا ہوں تمام عشاقان مصطفیٰ کو۔ آپ جتنے بھی احباب تشریف لائے ہیں، حضور نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، اپنی گردنیں کٹوا سکتے ہیں، اپنا مال قربان کر سکتے ہیں، اپنی اولاد قربان کر سکتے ہیں، لیکن عزت رسول پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، نہ کیا ہے اور نہ ہی یہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا تعلق اس کے ساتھ ہے جس کا تعلق رسول پاک کے ساتھ ہے۔ جو ہمارے آقا کا نہیں وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوسری بات جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایمان کو سمجھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لیا ہے، حضور کا جو کلمہ پڑھا ہے تو ہم بخشے تو جائیں گے، چلو کوئی بات نہیں، اگر 2-4 دن تکلیف بھی برداشت کرنی پڑی تو کر لیں گے۔ لیکن بھائی یہ ہماری بھول ہے، وہ جو عذاب ہے نا 2-4 دن تو بڑی دور کی بات ہے، ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ایک انسان کا ناخن کاٹ لیا جائے نا، کچا ناخن، وہ تڑپنے لگ جاتا ہے۔ کتنا ناخن ہے، بالکل باریک سا ناخن، تھوڑا سا کچا ناخن کاٹ لو وہ تڑپتا پھرے گا، اس کا پاؤں زمین پر نہیں لگے گا، درد اور تکلیف اتنی ہوگی۔ اور اگر ایک کانٹا چبھ جائے تو بندہ زمین پہ اپنا پاؤں نہیں رکھ سکتا، اتنی درد ہوتی ہے۔ بروز معاشر تو کیفیت ہی ہوگی کہ نیچے تانبے کی زمین ہوگی، سوے نیزے پہ سورج ہوگا، اور پسینے، اپنے ہی پسینے کے اندر ہم غرق ہو رہے ہوں گے، اپنے ہی پسینے کے اندر ہم ڈوب رہے ہوں گے۔ یہ کتنا بلند ہے سورج، آج آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا 1000 میل پر فاصلے پر یہ موجود ہے، اور اسی وقت اگر کوئی بندہ باہر چلا جائے، وہ 5 منٹ ایک ہی جگہ پر کھڑا ہو جائے نا، تو میرا خیال ہے کہ بے ہوش ہی ہو جائے گا، اس کے بعد اسے پتہ نہیں ہوش بھی آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ 5 منٹ ہم یہاں پر نہیں کھڑے ہو سکتے جو 1000 میل کے فاصلے پر سورج ہے، تو جب یہ صرف سوے نیزے پر آ جائے گا پھر ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ بجلی گئی ہے، جنریٹر چلایا گیا، جنریٹر نہ چلایا جاتا تو کیفیت کیا ہوتی کہ ہم پسینوں پسینی ہو جاتے۔ اتنا بڑا ہال ہے، اتنا بڑا یہ کمرہ ہے،
اور اس کے باوجود ہماری یہ کیفیت ہے، اب ہوادان بھی ہے، ہوا بھی آ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود جنریٹر کے علاوہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا، اور پنکھے نہ چلیں تو ہم یہاں پہ بیٹھ نہیں سکتے۔ وہ قبر جو ہوگی بھی بالکل مختصر سی، یہ جو آج کل قبریں بن رہی ہیں ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ بندہ اس کے اندر سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ قبر جو ہے نا یہ اتنی گہری ہونی چاہیے کہ بندہ سیدھا اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ ہم تو 4 فٹ 4.5 فٹ قبر بناتے ہیں، چاہے بندہ وہ مرنے والا سیدھا کھڑا ہو سکے یا نہ ہو سکے یہ تو بعد کا معاملہ ہے، چونکہ یہ ایک مسئلہ آ گیا تو یہ شرعی مسئلہ ہے۔ قبر اتنی گہری ہونی چاہیے کہ جو بندے کا قد ہے اس قد کے برابر ہو کہ وہ سیدھا اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اتنی گہری قبر بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ نے جو جواب دیا نا وہ یہ فرمایا کہ جب قبر میں بندہ لٹایا جاتا ہے اور قبر کو بند کر دیا جاتا ہے، ادھر قبر بند ہوتی ہے، ادھر زہرا کا بابا تشریف لے آتا ہے۔ اب جو بندہ یہاں پہ نہیں بول سکا مجھے اس پر دکھ نہیں ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ زبان رسول پاک کے لیے اس وقت بولتی ہے جب اس زبان کا بولنا آمنہ کے لال کو اچھا لگتا ہو۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں جب ادھر قبر بند ہوتی ہے ادھر زہرا کا بابا تشریف لاتا ہے، ادھر یہ اٹھ کے استقبال کرتا ہے، اپنے آقا مولا کا دیدار کرتا ہے۔ جب یہ استقبال کرتا ہے نا تو منکر نکیر یہ جان جاتے ہیں یہ کوئی عام نہیں ہے جو اٹھ کے استقبال کر رہا ہے، یہ محمد کا غلام آ رہا ہے، یہ حضور کا غلام آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قبر اتنی گہری ہونی چاہیے، اور میں نے دیکھی ہے اپنے پیر و مرشد کی قبر، ساری رات قبر بنانے میں لگی، اور اتنی گہری قبر تھی کہ آپ کے قد مبارک سے بھی وہ 2 فٹ زیادہ گہری تھی، اور آپ بھی کثرت کے ساتھ نا یہ فرمایا کرتے تھے لوگوں یہ انسان پر نا ایک بہت بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے جب اسے قبر میں لٹایا جا رہا ہوتا ہے۔ آج ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو دفن کیا، اپنے عزیز و اقارب کو دفن کیا، دفن کرنے کے بعد ہم بھول گئے، وہ من و من مٹی ہم بھول گئے۔ آپ میں کتنے ایسے آبا بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، اپنی ماں کو دفنایا ہے، اپنے دوستوں کو دفن کیا ہے، بس اس قبرستان میں بیٹھ کر تو ہم کہتے ہیں کہ مر جانا ہے، من و من مٹی کے نیچے آنا ہے۔ جو ہی ہم قبرستان سے باہر نکلے تو پھر ہم وہی معاملات اور وہی ہمارے دنیا کے معاملات میں ہم مصروف ہو گئے، اور ہمیں اپنی قبر کی فکر نہ رہی۔ پھر وہی دنیا کا شور و غل اور دنیا کے معاملات۔ ارے لوگوں، یہ دنیا کوئی وفادار نہیں ہے، یہ دنیا کسی سے کوئی وفا نہیں کرتی۔ آپ جس کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے نا، یہ دنیا بڑی مفاد پرست ہے، یہ تھوڑے سے مفاد کے لیے آپ کی ہزاروں ان پر کیے ہوئے احسانات پر پانی پھیر سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری کیے ہوئے کا بدلہ ہمیں دیا جائے تو وہ صرف ذات رسول ہے۔ آؤ اپنے آقا سے اتنا پیار کرو دنیا آپ کو یاد ہی نہ ہو، بس جس نے اپنے محبوب کو راضی کر لیا، یہ 1 2 3 4 تو کیا، یہ لاکھوں لوگ پھر آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اور یہ بتایا ہے قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین بابا جی علامہ خادم حسین رضوی نے فرمایا، لوگوں میں لوگوں کے لیے نہیں نکلا، میں اپنے رسول کے لیے نکلا۔ تو جو رسول کے لیے نکلتا ہے پھر نبی پاک اس کے پیچھے لاکھوں لوگوں کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ پھر لاکھوں لوگ ہیں جو آج بھی بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مشن کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ مشن کوئی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ کوئی عارضی مشن نہیں ہے، یہ نہیں کہ یہ 2-4 دن چلے گا پھر جناب یہ ختم ہو جائے گا، نہ، یہ ایک ایسا مشن ہے
کہ اس مشن کی خوشبو ہماری روح کے اندر شامل ہو چکی ہے۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا وفا نہیں کرتی، بے وفا ہے یہ دنیا۔ آپ کسی رشتہ دار کو ہی لگا لیجئے، آپ اس کی خاطر کئی ایسے رشتے ہوں گے جن کو آپ نے چھوڑ دیا ہوگا کہ اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا۔ ایسے کئی رشتے ہوں گے جن سے آپ لڑ پڑے ہوں گے کہ یار ان سے میں لڑ سکتا ہوں لیکن اس رشتے کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا، ان سے جو میرا تعلق ہے، ان سے جو میری رشتہ داری ہے، ان کی خاطر میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ وقت آنے پر وہ جس کی خاطر آپ یہ ساری قربانیاں دے رہے ہیں وہی آپ کو چھوڑ جاتا ہے۔ ایسے کئی احباب ہوں گے جن کے ساتھ یہ پریکٹیکل ہوا ہوگا، لیکن اگر کوئی نہیں چھوڑتا نا تو وہ صرف آمنہ کا لال ہے، وہ صرف مدینے کا تاجدار ہے، جو یہاں پر بھی نبھانا جانتا ہے، جو قبر میں بھی نبھانا جانتا ہے، جو حشر کے میدان میں بھی نبھانا جانتا ہے۔ تو آؤ تمام تر محبتوں کا مرکز اور محور نبی پاک کی ذات کو بناؤ، اس رسول پاک کی ذات کو بناؤ جو آج بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، جب ہم قبر میں جائیں گے تو وہاں پر بھی ہمیں دیکھیں گے، بروز محشر بھی میزان عمل پر، مقام پل صراط پر، اور وہ مقامات جہاں پہ اپنے غلاموں کو پانی پلایا جا رہا ہوگا، اور وہ عظیم پانی جو حضور کے ہاتھوں سے پلایا جا رہا ہوگا، وہاں پر اگر کوئی ہمارا رکھوالا ہوگا تو وہ صرف اور صرف مدینے کا تاجدار ہوگا۔ آئیے آج ان سے محبت، ان سے رشتہ، ان سے تعلق جوڑیے جو قبر میں بھی رکھوالی فرماتے ہیں، جو حشر کے میدان میں بھی رکھوالی فرماتے ہیں۔ ایک قدم ذرا آپ اٹھائیے تو صحیح رسول پاک کے لیے، ایک قدم رسول پاک کے لیے، ایک لمحہ حضور کے لیے جی کر دیکھیے، اپنے آقا کے لیے جی کر دیکھیے۔ ہم اپنی ذات کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے تو بہت کچھ کرتے ہیں، کیا کبھی ہم نے کوئی ایسا عمل بھی کیا ہے جو ہم اپنے رسول پاک کے لیے کر رہے ہیں؟ کوئی ایسا کردار ہم نے بنایا ہے جو ہم نے رسول پاک کے لیے کیا ہو؟ اگر نہیں کیا تو ایک لمحے کے لیے آپ دنیا کی محبت سے ماورا ہو کر تمام تر ان منافقین کی سیاسی پارٹیوں سے ماورا ہو کر ان چیزوں سے باہر نکل کر فقط رسول پاک کے لیے ایک لمحہ جی کر دیکھیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول پاک کی عزت کے لیے جینا کتنا مزیدار جینا ہے۔ اپنی ذات کے لیے ہم لڑ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، قتل و غارت کا بازار گرم کرتے ہیں۔ ایک دفعہ رسول پاک کے لیے تو بول کے دیکھیے، رسول پاک کی عزت و ناموس پر بھی ایک بار بول کر دیکھیے، پھر دیکھنا آپ کو کتنا مزہ آتا ہے، پھر دیکھنا آپ کو کتنا لطف آتا ہے۔ کافی ساری باتیں ایسی ہیں جو بتائی نہیں جا سکتی، ہم نے بڑے بڑے وہ منظر دیکھے ہیں جو بیان نہیں کیے جا سکتے، پریکٹیکل جو کیا گیا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ رسول پاک کی عزت و ناموس کے لیے آپ آواز کو بلند تو کیجئے، پھر دیکھنا مالک آپ پر کتنی برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ تو قبر کو اتنا گہرا بنانا چاہیے کہ بندہ اس کے اندر سیدھا کھڑا ہو سکے۔ بندہ جو فوت ہو رہا ہے اس کے قد کے مطابق قبر کو بنایا جائے۔ یہ جو ہم چھوٹی سی قبر بنا دیتے ہیں نا، 3 فٹ گہری، 3.5 فٹ، 4 فٹ گہری، یہ قبر مناسب نہیں ہے۔ اسے اتنا گہرا بنایا جائے کہ بندہ سیدھا اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، پھر اس قبر کو جب لوگ بند کر دیتے ہیں، کوئی سوراخ نہیں ہے، کوئی روشن دان نہیں ہے، کوئی لائٹنگ کا انتظام نہیں ہے، وہاں پر کوئی ٹھنڈک کا انتظام نہیں ہے، وہاں پر بتائیے کیا بنے گا ہمارا؟ ارے ہم اتنے مجبور اور اتنے بے بس ہیں، جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں یہ تن پر جو کپڑے تھے وہ بھی ہمارے کسی نے اتارے، کفن بھی ہمیں کسی نے پہنایا،
ارے ہمیں غسل بھی کسی نے دیا، اور وہ بڑا خوش نصیب بندہ ہے جس کو اس کا بیٹا غسل دے رہا ہے، جس کو کفن اس کا بیٹا پہنا رہا ہے، جس کا جنازہ اس کا بیٹا پڑھا رہا ہے۔ ہم تو اپنی دنیا داری کے لیے پڑھتے ہیں نا، کاش کہ ہم نے اپنے بیٹے کو دین کا اتنا علم تو سکھایا ہوتا کہ مرنے کے بعد وہ اپنے باپ کو خود غسل دے سکے، مرنے کے بعد وہ اپنے باپ کو خود کفن دے سکے، مرنے کے بعد وہ خود اپنے باپ کا جنازہ پڑھ سکے۔ ارے ایک باپ نے اپنے بیٹے کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگائی، اپنی تمام خواہشات کو ختم کر دیا، اپنی تمام خواہشات کا نف اس نے گردن اس نے کاٹ ڈالی، کہا کہ میں اپنی تمام ترجیحات اپنے بیٹے پر لگاؤں گا، اپنا تمام تر مال اپنے بیٹے پر لگاؤں گا، جب میں بوڑھا ہو گیا میرا بیٹا جوان ہوگا، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، ارے جب میں مر جاؤں گا یہ مجھے کفن پہنائے گا، جب میں مر جاؤں گا یہ مجھے غسل دے گا، جب میں مر جاؤں گا یہ میرا جنازہ پڑھے گا۔ لیکن اس بابے کو کیا پتا کہ جو تو پڑھا رہا ہے یہ اسے جنازے کے قابل نہیں بنائے گا، یہ اسے جناب جنازہ پڑھانے کے قابل نہیں بنائے گا، اسے تو غسل دینے کا بھی پتہ نہیں ہوگا، اسے کفن پہنانے کا بھی پتہ نہیں ہوگا۔ اگر تو نے اسے کسی اچھے ادارے میں داخل کروایا ہوتا جہاں پہ اسے قرآن بھی پڑھایا جاتا، صاحب قرآن کا فرمان بھی پڑھایا جاتا، ادھر تو فوت ہوتا، تیرا بیٹا تیرے لیے قرآن پڑھ رہا ہوتا، تیرا بیٹا تیرے لیے غسل دے رہا ہوتا، تیرا بیٹا کفن دے رہا ہوتا، تیرا بیٹا جنازہ پڑھا رہا ہوتا، تیرا بیٹا رو رو کر تیرے لیے دعا کر رہا ہوتا۔ لیکن یہ تو نے اسے وہ تعلیم دی کہ کہیں سے یہ ڈھونڈ کر لا رہا ہے، ارے میرے بابا کو کوئی غسل دے دے، ارے میرے بابا کو کوئی کفن پہنا دے، ارے کوئی تو ہو جو میرے بابا کا جنازہ پڑھا دے۔ صدقے جاؤ محمد عربی کے اس دین پر جس دین میں اگر کوئی غریب آئے تو غریب نہیں رہتا، مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، عرش اولا سے اس کا مقام بلند کر دیا جاتا ہے۔ تو آؤ حضور کے غلاموں، حضور کے لیے جینا سیکھو۔ اگر حضور کے لیے جینا سیکھو گے نا تو پھر معاملہ کچھ اور ہوگا۔ معاملہ پتہ کیا ہوگا؟ وہ راوی کی من پہ رہنے والا ہو، کسی ایک دیہات کے رہنے والا ہو، سادہ سا انسان ہو، کوئی زیادہ پڑھا لکھا بھی نہ ہو، صرف ایک بات اس کے دل میں ہو کہ اور کچھ ہو نہ ہو، ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک عزت رسول پر پہرا دیں گے۔ اور اس کیفیت میں اگر وہ شہید ہو جائے تو پھر سید بھی آتے ہیں، پھر علماء بھی آتے ہیں، پھر مشائخ بھی آتے ہیں، اور پھر دیکھا لوگوں نے کہ وہ عظیم سپاہی محمد عربی کے دین کا جب اس دنیا سے جا رہا تھا تو پھر عظیم لوگوں نے جنازہ بھی پڑھایا، عظیم لوگ جنازے میں شامل بھی ہوئے۔ میری مراد میرے ساتھ رہنے والا وہ عظیم سپاہی جسے حضرت علامہ مولانا عبدالغفار قادری کہا جاتا ہے، پھر لوگوں نے دیکھا اور لوگوں نے یہ منظر عام دیکھا، لوگ کہہ رہے تھے لوگوں بڑے بڑے لوگ آئے پر ایسا جوان سپاہی نہیں آیا جس کا علاقہ بھی بڑا جناب والا دور دراز ہو، جو اتنا بڑا زمیندار بھی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود جنازہ اتنا بڑا کیسے ہو گیا؟ تو آواز آئی کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہے۔ یہ صرف اعزاز رسول پاک کی عزت کی خاطر ملتا ہے،
یہ حضور کی ناموس کی خاطر ملتا ہے۔ جو حضور کی عزت پر پیرا دیتا ہے پھر یہ مقام اسے ملتا ہے کہ وہاں پر سید بھی خواہش کر رہے تھے کہ اسے غسل ہم دیں گے، سید خواہش کر رہے تھے اسے کفن ہم پہنائیں گے۔ ارے وہ کتنا عظیم جنازہ تھا، جس کو پڑھانے والا بھی سید تھا، قبر میں استقبال کرنے والا بھی وہ عظیم لیڈر تھا، اور وہ عظیم ہستی تھی جس کی وجہ سے کل کائنات میں یہ سید بنے ہیں۔ تو محترم حضرات، ہم ہالینڈ کے اندر، فرانس کے اندر ہونے والی ان تمام بے حرمتوں کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہم حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ انہیں سرکاری سطح پر جواب دیا جائے اور ان کتوں کو پٹا ڈالا جائے، وگرنہ پھر اگر حالات خراب ہوئے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے۔ ہم بارہا مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ انہیں سرکاری سطح پر جواب دیا جائے، لیکن اس وقت تک کوئی حکومت پاکستان کا نمائندہ، خود وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، گورنر اور تمام وزیر مشیر، اس وقت تک کوئی بندہ نہیں بولا۔ جب لبیک والے پھر میدان لگائیں گے تو پھر انہیں تکلیف ہوگی، اس لیے آج ہم کہہ رہے ہیں کہ انہیں سرکاری سطح پر جواب دیا جائے، اور ہالینڈ کے اندر، فرانس کے اندر، اور بالخصوص جو کل مسجد نبوی کی بے حرمتی ہوئی ہے، انہیں جواب دیا جائے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے، وگرنہ پھر کوئی نہ کوئی عاشق صادق تو ضرور اٹھے گا۔ پھر اگر حالات خراب ہوئے تو ان کے ذمہ دار تمام ریاستیں ہوں گی اور تمام حکمران ہوں گے۔ اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کے تصدق اور توسل سے ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور کی عزت و عظمت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت، اے حضور دی ختم نبوت دا نعرہ مسجد چ بہ کے جے اگر ایڈا ڈھلا لانا ہے تو پھر وہ فائدہ کوئی نہیں۔ ذرا گج وج کے اے سینے چو آواز آنی چاہیے، تے اتنی بلند آواز نال نعرہ ہونا چاہیے کہ مدینے دا تاجدار آپاں تے راضی ہو جائے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا، آیا 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 تاجدار ختم نبوت۔ اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔